صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کتاب و سنت کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضائل کے عنوان پہ گزشتہ چند خطبات احباب کی خدمت میں عرض کیے ہیں. اسی حوالے سے آج انشاءاللہ چند باتیں پیش کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے 5 چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. فرمایا کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی کل احمر واسود. مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب کو خاص ان کی قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا. وبعثت الی کل احمر واسود، جبکہ مجھے روئے زمین پہ پیدا ہونے والے ہر سیاہ و سفید کا نبی بنا کے بھیجا گیا. اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. جہاد کے نتیجے میں ملنے والا مال غنیمت میرے لیے یہ حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا. ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک، طیب اور مسجد بنا دیا. فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. میرا کلمہ پڑھنے والا جہاں بھی ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے وہ نماز پڑھ لے. پہلی امتوں کو، پہلے نبیوں کو یہ سہولت حاصل نہیں. اور فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ الشَّهْرِ. میں ابھی مہینوں کی مسافت پہ ہوتا ہوں تو میرے دشمن پہ اللہ میرا رعب طاری کر دیتا. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. اور مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے شفاعت کا حق دیا ہے. اس آخری کلمے پر انشاءاللہ میں آج کا خطبہ عرض کروں گا، وگرنہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک جملے پر کئی خطبے دیے جا سکتے ہیں. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے حق شفاعت عطا کیا. حق شفاعت کیا ہے؟ قیامت کے دن جب ساری انسانیت پریشان ہوگی، محشر کی غضبناکی سے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے جلال سے کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پینے کی جگہ نہیں ہوگی. چند خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور چند خوش نصیب ہوں گے جنہیں سرور کونین کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہوگا. اللہ ہم کے مقدر میں کرے. اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، کوئی پینے کی جگہ نہیں، اور لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. داستان لمبی ہے، میرے خیال میں شاید 1-2 جمعے پہلے آپ سن چکے. تب لوگ جمع ہو کے یہ فیصلہ کریں گے کسی کو سفارشی بنائیں تاکہ یہ شدت ختم ہو، اس غضبناکی سے نکلیں. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی اس سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے. آپ خاتم الانبیاء ہیں، نبوت کا تکملہ اور تتمہ ہے. امت پریشان ہے، انسان پریشان ہے. آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سفارش کیجئے. اعطیت الشفاعہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حق دیا ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جب سارے انبیاء سفارش سے انکار کر دیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی سفارش کریں گے. اللہ اکبر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا حق دیا کہ مانگو تو قبول ہوگی۔ یدعوہا، انبیاء نے وہ دعائیں کی، اللہ کی طرف سے ضمانت تھی، قبول کر لی گی، لیکن فرمایا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ، میں نے اپنی دعا کو مؤخر کر لیا ہے کہ اس دعا کے بدلے قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ یہ دوسرا حق شفاعت ہے، پہلے والا سارے انسانوں کے لیے تھا، ماننے والے نہ ماننے والے، آپ کی نبوت سے پہلے جا چکے، آپ کے رحلت کے بعد آنے والے، سب کے لیے تھا، اور یہ والا خاص ہے اس امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کی اس امت کی بخشش کے لیے حرص کا ذرا اندازہ کرو۔ یوں مارے مارے پھرنا، ایک ایک انسان کے پیچھے جانا، اسے کبھی اپنی برادری کے، اپنے خون کے واسطے دینا، اپنا کردار و عمل پیش کر کر کے اسے جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کی طرف رہنمائی کرنا، وہ پتھر مارے، لہو لہان کرے تو تیرا نبی کہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، یہ سمجھ نہیں سکے کہ میں کس لیے ان کے پیچھے پھرتا ہوں یوں دامن پھیلا کے۔ اور جب پہاڑوں کا فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے حضور حکم دیجئے اہل طائف کو اٹھا کے لے جائیں اور پلٹ دیں، پیس دیں پہاڑوں میں، فرمایا نہیں، شاید ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ کو ایسا پیدا کر دے جو اس کی توحید کا نام لینے والا ہو۔ اللہ نے ہر نبی کو حق دیا ہے دعا کا، دعوت المستجابہ، ایسی دعا جو رد نہیں کی جائے گی، سب نے کی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے، قیامت کے دن شفاعت لامتی فی الآخرہ، قیامت کے دن اس امت کے لیے جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی سفارش کریں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح دم تشریف فرما ہوئے، اور اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی، کوئی خواب رات کو دیکھی ہوتی تو امت کو سناتے، کیونکہ نبی کی خواب وحی ہوتی ہے، کوئی باقاعدہ رات کو وحی آتی وہ بھی قوم کو بتاتے، اور لوگ بھی اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے خواب سامنے رکھتے، اور اللہ کے نبی تعبیر فرماتے، قوم کے سامنے تشریف فرما ہے اور سوال کرتے ہیں اتدرون ما خیرنی ربی اللیلہ، کیا تم جانتے ہو رات میرے رب نے مجھے کیا اختیار دیا؟ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ ذو الجلال والاکرام نے رات مجھے کیا اختیار دیا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتے ہیں، حضور آپ جانتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا سنو فإنہ خیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں چلی جائے، میرے نبی مجھ سے ضمانت لے لو آپ کی آدھی امت جنتی، یا حق شفاعت لے لو، یا آپ کی آدھی امت جنت میں جائے گی، یہ گارنٹی لے لو، یا حق شفاعت لے لو۔ فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں آدھی امت کے جنت پہ جانے پر راضی نہیں ہوا، میں نے حق شفاعت لے لیا۔ واللہ ہے آج کا خطبہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، مسئلہ شفاعت پہ بہت باتیں ہوتی ہیں۔ جو ڈھول بجا رہا ہے بیچارہ وہ بھی کہتا ہے میں شفاعت کے لیے یہ کر رہا ہوں، جو سرنگی پہ ناچتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں شفاعت کے لیے یہ کر رہا ہوں، جو میلاد کے، تعزیے کے، قسم قسم کے جلوس منعقد کرتا ہے وہ بھی شفاعت کے نام پہ کرتا ہے۔
اور شفیع بھی بہت ہے دنیا میں. کتاب و سنت میں تو سرکار کے لڑ لگی ہوئی ہوں نا, وہ جانے اور وہ جانے. بہت اہم مسئلہ ہے. فرمایا اللہ نے مجھے حق دیا, یا آدھی امت جنت میں لے جاؤں, یا حق شفاعت والو فاخترت الشفاعہ, آدھی امت کے جنت میں جانے پر راضی نہیں ہوا, میں نے حق شفاعت لیا. حضور کسے ملے گا؟ قلنا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنا من اہلہا. ہم نے کہا, صحابی بیان کرتے ہیں, عوف بن مالک کہتے ہیں, ہم نے درخواست کی اللہ کے نبی, اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی آپ کی سفارش کے حقداروں میں بنا دے. اللہ ہمیں بھی بنا دے. اللہ جو آمین نہیں کہتے انہیں بھی بنا دے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی, اللہ کی قسم ہر صاحب ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. فرمایا ہی لکل مسلم, یہ میرا حق شفاعت ہر اس انسان کے لیے ہوگا جو اسلام پہ مرے گا. ہی لکل مسلم, جو اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتا, جو رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا. اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. عرش والے اسلام پہ زندہ رکھنا, ایمان پہ موت دینا. ہوتی ہے کمزوریاں انسانوں میں, ہے کب انکار ہے اس کا. فرمایا ہی لکل مسلم, یہ میرا حق شفاعت ہر اس انسان کے لیے ہے جو حالت اسلام پہ فوت. اور اس کا معنی کیا ہے؟ جو اسلام پہ فوت ہوگا, اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتا ہوگا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے, اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نبی کی سفارش رد. یہ بھی مسئلہ سمجھنے کا ہے. اللہ کلاسیفیکیشن کرے گا انسانوں کی, ایسے نہیں ہے. سفارشیں بہت ساری ہوں گی, یہ بڑا لمبا موضوع ہے. ہمارے نبی اپنی امت کی سفارش کریں گے, لیکن ہر دعوے دار کی سفارش نہیں. لوگوں کو کیٹاگرائز کر دیا جائے گا, یہ خوبیاں رکھنے والے آپ ان کی سفارش کریں, اور جن کی سفارش کر دی جائے گی پھر وہ رد کبھی. اللہ تو ہمیں ان میں بنا جو تیرے نبی کی سفارش کے حقدار قرار پائیں. مسئلہ شفاعت میں انسان بہت دھوکے کھاتا. میں اپنے مرشد پاک سے وابستہ ہوں, میری وہ سفارش کریں گے. میں فلاں سے وابستہ ہوں, میری وہ سفارش کریں گے. کوئی خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے, میں تو چونکہ سید ہوں نا, اور میرا سید ہونا کافی ہے رسول اللہ کی سفارش کے حقدار ہونے کے لیے. یاد رکھو میرے بھائیوں, مشرکین کے شرک کا ایک بہت بڑا سبب یہی سفارش تھی. وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم جو غیر کے سامنے جا کے جھکتے ہیں نا, کسی کی ڈھیری پہ جا کے دیا جلاتے ہیں نا, کسی کے مرکز پہ جا کے جو حاجات براری کے لیے دامن پھیلاتے ہیں, ان سے نہیں مانتے, اسی سے مانتے ہیں, انہیں ذریعہ بناتے ہیں, سفارشی بناتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن سفارش کا حق دیں گے, لیکن جس کو چاہیں گے اسے دیں گے, جس کو ہم چاہیں گے اسے اپنا سفارشی بنا سکتے. لا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اس دن تو کوئی سفارشی نہیں ہوگا. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. ہے کون جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی اجازت کے بغیر وہاں سفارش کر سکے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار, کوئی قطعی طور پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوگا. انبیاء بھی, صلحاء و اتقیاء بھی, شہداء و اولیاء بھی, محدثین و فقہاء بھی, اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں کسی کے پاس کوئی اختیار. والامر یومئذ للہ. معاملہ سارا اللہ کیا. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں
ऐना मलूकुल अर्ज़, वो जो अपने आप को बड़े समझते थे ना, वो कहाँ है? फिर सवाल करेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज मेरी दरबार में खड़े हो, किसके पास इख्तियार है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। खुद ही जवाब दिया, सिर्फ एक जो जबरदस्त है, इख्तियार उसके पास है, इसके अलावा किसी के पास इख्तियार किसी चीज का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बाज मुकामात ऐसे भी होंगे इंसान को अपना कदम उठाने की ताकत भी नहीं होगी। उस दिन जितने होंगे जिन्हें दुनिया में हमने या इंसानों ने अपना सिफारशी बना के जिनकी परस्तिश करते रहे, सिर्फ सजदा करना ही परस्तिश नहीं होता, किसी की बात को अल्लाह की बात के मुकाबले में दीन करार देना भी तो परस्तिश होता है। अल्लाह और उसके नबी की अताअत के मुकाबले में किसी की अताअत करना भी तो परस्तिश होता है। उम्मीदें और आरज़ुएं किसी से वाबस्ता करना भी तो परस्तिश होता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ाआ कुल अवलौ कानू ला यमलिकून शय्यन वला याक़िलून। तुम क्या समझते हो जिनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, कोई अक्ल दानिश नहीं है, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेंगे? कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सिफारिश का इख्तियार सारा अल्लाह के पास है। वो जिसे चाहेगा सिफारिश का हक देगा, इसके अलावा कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा? अल्लाह। और याद रखो मेरे भाइयों, तबसरा करना किसी इंसान के अच्छा होने का या बुरा होने का ये इंसानी फितरत है, ये अलग बात है। लेकिन मुअय्यनन किसी इंसान को जन्नती करार देना, उम्मतों में मुअय्यनन किसी इंसान को जन्नती करार देना कि फलां लाजमी जन्नत में जाएगा या फलां लाजमी जहन्नम में जाएगा, इसका इख्तियार किसके पास है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी आए, अल्लाह के नबी सुभान अल्लाह, जिहाद का मार्का, इस बंदे ने तो वो दादे शुजाअत दी है कि इंसानी अक्लें हैरान रह, ये पक्का जन्नती है, इतनी शुजाअत, इतनी बहादुरी। फरमाया सुनो, तुम कह रहे हो ये पक्का जन्नती है, मैं तुम्हारा नबी हूं, मुझे बताया गया ये जहन्नम में गया है। आखिरी मरहले पर सब्र नहीं कर सका, जख्म लग गए थे, नेजा सीने पर आके उसे ऊपर वजन डाल के खुदकुशी करके मर गया। मर तो मैं रहा हूं, जरा जल्दी मर जाऊं ताकि इस अज़ियत से जान छूटे। फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं ये जन्नत, तुम फलां के बारे में कहते हो जन्नती है, वो जो एक चादर गनीमत की उसने चुराई थी ना, उसकी वजह से जहन्नम में चल रहा है। कौन किसके बारे में कह सकता है कि ये जन्नती? और जिसके अपने बारे में जन्नती होने की गारंटी नहीं है, उसे लोग अपना शफी बना के लिए फिरते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरवाजा नॉक करने के नतीजे में जन्नत का दरवाजा खुलेगा। जन्नत का दरवाजा अल्लाह के नबी की आमद पे खुलेगा। वो नबी है, सैयद वुल्द आदम है, सारी इंसानियत के सरदार है। इसके बाद उम्मत में बहुत सारे लोग सिफारिश करेंगे, अहले जन्नत, अहले ईमान जहन्नमियों की सिफारिश करेंगे, मोमिन गुनाहगार मोमिनों की सिफारिश करेंगे। कई दर्जे हैं सिफारिश के, लेकिन वहां खूबियां बयान की हैं, शख्सियात को मुअय्यन किया। मुअय्यन शख्सियत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई इंसान ऐसा नहीं है, यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला लिमन अज़िन लहु अर्रहमानु व रज़िय लहु क़ौला। कोई एक भी नहीं है जो क़यामत के दिन सिफारिश कर सके। हाँ, वो करेगा इल्ला लिमन अज़िन लहु अर्रहमान, जिसके लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इजाजत दे देंगे। और सिर्फ इजाजत नहीं देंगे, व रज़िय लहु क़ौला, और सिफारिश भी उनकी करेगा जिनके बारे में अल्लाह राजी होंगे। सभी अंबिया, सुलहा, शुहदा, अतकिया, जितने भी शफी होंगे, जिन्हें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हक के शफाअत अता करेगा, एक तो अल्लाह हक अता करेगा, हत्ता के मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے. اور یہ جتنے پلاسٹک کے بنے ہوئے سفارشی ہیں نا، ان کی کیا اوقات ہے؟ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے یوم تقوم الساعۃ ویبلس المجرمون، قیامت جب قائم ہوگی نا تو مجرم سارے مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. کن سے نا امید ہو جائیں گے؟ وہ جن کی وجہ سے دنیا میں جرم کرتے رہے. میں تو اس سے وابستہ ہوں، یہ بچا لے گا، میں اس سے وابستہ ہوں، مجھے وہ بچا لے گا. اللہ فرماتے ہیں ان کے جو مقتدا اور پیشوا ہوں گے یہ ان سے انکار کر دیں. تم ہمارے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، ہمارے نام کے چڑھاوے دیتے تھے، ہمارے نام کی چادریں پہناتے تھے مٹیوں کو اور ڈھیریوں کو. وَهُمْ بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. انکار کر دیں گے یہ کون ہے بھئی؟ ہم تیرے ہیں. وہ کہے گا نہیں، میں نہیں جانتا تم کون، میں نہیں جانتا تم کون ہو. اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. یہ جو دنیا میں دعوے ہیں نا، وہ مجھے اپنا، میں اس کا ہوں، وہ مجھے پہچان لے گا، میں اس کا ہوں، وہ مجھے پکڑ لے گا. تیرا رب کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا. متفرق ہوں گے، یہ سارے بکھر جائیں گے، ایک دوسرے سے دامن چھڑا کے بھاگتے ہوں گے. حتیٰ کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. جس پہ ہماری طرف سے کلمہ عذاب ثابت ہو جائے، کیا آپ اسے ہمارے عذاب سے بچا سکتے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا افانت تنقذ من فی النار، جسے ہم جہنم میں ڈالنا چاہیں کیا آپ اسے چھڑا لیں گے؟ اور میرے بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ حق نہیں دیا کہ جسے رب پکڑ لے اسے نبی چھڑا لے، اور کس کے پاس بھی اختیار؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری کریں گے، یہ تمہیں بچائیں گے، یہ تمہیں چھڑائیں گے؟ سنو، اللہ ذو الجلال والاکرام کو خبریں دیتے ہو. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، لیکن یہ سارا شرک ہے جو تم نے طرح طرح کے بنا کے اپنے شفیع بنا لیے، اور ان کے متعلق یہ عقیدے رکھ لیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ان کے کہنے پر ہمیں چھوڑ دے گا. رب کسی کا محتاج اور پابند ہاں الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اللہ ذو الجلال والاکرام انبیاء کو، شہداء کو، اہل ایمان جنتیوں کو، قرآن مجید کو، سورہ آل عمران کو، بقرہ کو، رمضان کو، شہادت کی موت کو، ان چیزوں کو حق دے گا کہ بھئی تم سفارش کرو کن کی؟ جن کی چاہو، اس کیٹیگری کے لوگوں کی سفارش کرو.